بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بہت قریب کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، رمضان کی کیا تیاریاں ہیں جو ہمیں کر لینی چاہیے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں خاص افطاری کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی بس اسی پیٹرن کی طرح سوچتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک مہینے سے زیادہ انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی نیکی کا موقع لاتا ہے یہ رمضان، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا ثوابات ہیں، کیا کیا برکات ہیں جو اس مہینے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا استقبال کر لینا چاہیے، یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر بقی کہتے ہیں، ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر لینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، اور ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح۔ جیسے پہلے ہوا چلتی ہے پھر بادل آتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی، نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا، تو وہ رمضان میں کیسے کھیتی کاٹے گا؟ یعنی کہ پھر وہ رمضان کو اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح کوئی شخص ایک تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتا ہے اور اس مہینے کو گزارتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضان کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے اور کس چیز کی تیاری کرنی ہے۔ اکثر لوگوں کی تیاری کیسے ہوتی ہے کہ سارے کام نپٹا لیں، گھر کو صاف کر لیں، لیکن جو ہمارے اسلاف تھے وہ گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے تھے۔ وہ رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت نہ تھی۔ یہ تھی ان کی رمضان کی تیاریاں۔ اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے دلوں سے؟ اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو یا کوئی صحت کو اچھا کرنا نہ ہو، وہ تو ہو ہی جائے گا، وہ تو اس کے بائی پروڈکٹ ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اعمال کے قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے، اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے۔ جس نے ایمان اور احتساب، ایمان کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بلوغت کے بعد کیے، یعنی جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے، رمضان کے بعد سے، وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے،
وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ تو رمضان سے پہلے کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے، اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے، خوب استغفار کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا کہ اس سال کا رمضان آپ کی زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو، پہلے جیسا غفلت والا نہیں، بلکہ ہر لمحہ عبادت میں گزرے، ایسا ہو۔ رمضان کی عزت کرنا، اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اس کی شان کے خلاف کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ جس کسی نے بھی آج تک تراویح نہیں پڑھی تو اس رمضان میں آپ نیت کر لیں کہ پورا مہینہ آپ تراویح پڑھیں گے۔ اور لڑکیوں کی تراویح کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے اپنے چینل پر شیئر کیا ہوا ہے، آپ اسے ضرور واچ کریں تاکہ رمضان سے پہلے آپ بھی سیکھ لیں۔ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے تراویح پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ بھی سیکھ لیں۔ لوگوں کے گروپ میں ہونا اور پھر گناہ ہونا یہ بہت عام سی نارمل سی بات ہے۔ جب ہم لوگوں کے گروپ میں ہوتے ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جب ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوں تب بھی نیکیوں بھرے ہی ہمارے لمحات گزریں، یعنی ایسی لینگویج کا استعمال نہ کریں یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے گناہ بڑھ جائیں۔ تو جب ہم دوستوں میں ہوں تو کوشش کریں کہ ہم وہ کام کریں کہ اگر ہم یہاں دوست ہیں تو آخرت کی زندگی میں یعنی جنت میں بھی ہم دوست ہی ہوں۔ آپ جتنے بھی دوست ہیں سب مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے ملائیں اور افطار میں لگنے والی کچھ چیزیں ایسے گھروں میں پہنچائیں جہاں ان کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان میں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی صاف کریں، نئے کپڑے نہیں بلکہ نئی اور اچھی نیتیں کریں، گناہوں کو چھوڑنا سیکھیں، نیکیوں کو اپنائیں، اپنی عبادت اور اپنے اعمال کو لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو دکھائیں۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھا عمل کروں گی یا کروں گا، یہ نیت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی جزا ضرور دیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مقبول روزے کی صفت کیا ہے، یعنی وہ کون سے روزے ہیں جو اللہ کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں۔ اس کی 2 شرائط ہیں، پہلا تو ایمان اور دوسرا ثواب کی نیت، اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے اللہ سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے سچائی کے معاملات اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے تو اللہ کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوتا ہے اور من اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا ہے، کیونکہ منافقین جو ہوتے ہیں نا وہ نماز کی طرف جاتے تو ہیں مگر کیسے جاتے ہیں؟ سستی سے جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مصیبت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں نیکی کرنی ہے، خوشی سے کرنی ہے، اور جو روزہ ہے نا وہ مصیبت سمجھ کر نہیں رکھنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہمارے گھر کی لیڈیز ہیں وہ اپنے گھر کے کام کاج کو کیسے مینیج کریں۔ آپ پہلے سے اپنا ایک شیڈیول بنا لیں کہ مجھے یہ کام اس طریقے سے مینیج کرنا ہے تاکہ آپ اپنی عبادت کو بھی اچھا خاصا ٹائم دے سکیں، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنی سحری اور افطاری کے کاموں میں اتنا زیادہ الجھ جائیں کہ اپنے اللہ کو ہی ٹائم نہ دے پائیں۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کو بھی مینیج کرنا ہے اور عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔
اللہ کو ٹائم زیادہ سے زیادہ دینا ہے تاکہ آپ رمضان کا پورا ثواب پورا فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گھر کی خواتین گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ الجھ جاتی ہیں کہ عبادت کے قیمتی لمحات ہی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن فکر نہ کریں، ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے لیڈیز کی ان خدمتوں پر بھی ثواب رکھا ہے۔ یعنی کہ جو ہم افطاری بناتے ہیں، سحری بناتے ہیں اور جو جتنے بھی کام کرتے ہیں، جتنے بھی ہاؤس چورز ہوتے ہیں، ان سبھی کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ ہمارے نارمل سے گھر کے کاموں کو بھی ثواب بنا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی کوئی رولز اور ریگولیشنز رکھے ہیں کہ ہم اپنے کام کاج کو کیسے نیکیوں میں بدلوا سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب تک ہم نیت نہیں کریں گے تب تک ہمیں ان کاموں کا ثواب نہیں ملے گا اور ہمارے وہ کام نیکیوں میں نہیں بدلیں گے، کیونکہ کسی بھی اچھی نیت کے ہم کسی بھی کام کا ثواب نہیں پا سکتے۔ تو جب بھی آپ جو بھی کام کرنے کے لیے کھڑی ہوں تو اس سے پہلے آپ اچھی نیتیں کر لیں، جیسے کہ میں روزے دار کی آسانی کے لیے یہ خدمت کر رہی ہوں، میں روزے دار کے لیے افطار بنا رہی ہوں، یا جو کام آپ کرتی ہیں آپ دل میں یہ سوچیں کہ جو بھی میں یہ کام کر رہی ہوں اس سے مجھے ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں یہ جو بھی کام کر رہی ہوں اس کا مجھے اللہ بہترین بدلہ دے۔ یا اگر آپ کچھ بھی کام کر رہی ہیں تو اس وقت بھی اپنے لبوں پر ذکر کو رکھیں، جیسے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام آپ پکار سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کپڑے دھو رہی ہیں، کپڑے سکھا رہی ہیں، برتن جھاڑو کچھ بھی کریں تو یہ سارا جتنا بھی ٹائم ہے نا، یہ سب آپ کا نیکیوں میں جائے گا، نیکیوں میں ہی شمار ہوگا۔ کپڑے دھوتے وقت بھی آپ ذکر کر سکتی ہیں، بس یاد رکھیں کہ باتھ روم کے اندر کسی بھی قسم کا ذکر اللہ نہ کریں۔ اگر آپ افطاری ریڈی کر رہی ہیں تو اس وقت چڑچڑ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور مانگتی چلی جائیں، کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن۔ اس کے بعد افطاری کے برتن آپ مغرب کی نماز کے بعد فوراً دھو لیں، اور اس دوران بھی آپ اپنے لبوں پر ذکر کو رکھیں۔ جلدی دھونے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ عشاء کی نماز بھی وقت پر ادا کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تراویح بھی پڑھ سکیں، کیونکہ اگر ہم زیادہ دیر گھر کے کاموں میں لگ جائیں گے تو اس سے ہماری عشاء اور تراویح کی نماز قضا ہونے کے قریب ہو جائے گی، جو کہ ہمیں کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ بازار گئی ہیں تو اس وقت بھی ادھر ادھر باتیں کرنے یا دیکھنے کے بجائے جلدی اپنا کام پورا کریں اور اس دوران بھی ذکر اللہ کرتی رہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہمارے جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے۔ تو روزے میں اپنے آپ کو ادھر ادھر کی یا بیکار کی غیر ضروری باتوں میں لگانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگائیں۔ رمضان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہی آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم اس میں اللہ کے قریب رہ سکتے ہیں تو ہمیں پورے سال بھی اللہ کے قریب رہنے کی کوششوں میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت مبارک ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، ہمارے تمام رکے کام بن جائیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔